بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شادی سے خوبصورت کوئی شادی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ وہ شادی تھی جس کے لیے حوروں اور ملائکہ نے خوب تیاریاں کی، خوب بناؤ سنگھار کیا گیا، کیونکہ اس شادی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا۔ اور سب سے عظیم بات یہ کہ اس جوڑی کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلا و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ فروخت کے لیے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم پر یہ زرہ خرید لی اور پھر ہدیتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ کی قیمت فروخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی پر اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دربار رسالت مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا
ایک گروہ مہاجرین و انصار مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کا سزاوار ہے اور اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے۔ اس کا اقتدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر نافذ ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں الگ الگ کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بخشی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عظمت و سربلندی سے بہرہور کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کو ایک لازم امر قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، وہی ذات پاک ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور بعض کو بعض کا بیٹا، بیٹی اور داماد بنایا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر کام کو اپنی قضاء و قدر کے تحت کر دیا ہے، اور قضاء و قدر کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی پوری ہوتی ہے، اور ہر اجل کے لیے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس کے پاس تقدیر کی کتاب لوح محفوظ ہے۔ خطبے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسقال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کہ تجھے قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بصر و چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی سعادت کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت دے اور تم سے پاک اولاد فرمائے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئیں۔ بعض روایت کے مطابق اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم فرمائی گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چھوارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چھوارے یا بادام یا شکر کا لٹانا مستحب قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے منتظر رہنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اپنے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے آئیں تو ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے؟ حضرت ام ایمن نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ آپ نے تو اپنی بیٹی کا عقد ان سے کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات جائز ہے، کیا اس جگہ اسماء بنت امیس بھی ہیں؟ اور کیا آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں؟ حضرت ام ایمن، جی ہاں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، میں اور وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر دی، پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ پی کے یا اس میں اپنے دست مبارک ڈال کر اور اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلایا اور ان کے دونوں شانوں، بازوؤں اور سینہ پر وہ پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی سامنے آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک جھالر والی چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں ازخر گھاس بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک جھالر والی چادر اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال اور ازغر خاص بھرا ہوا تھا اور ایک مشکیزہ بھی بھیجا۔ وہ دونوں آدھی چادر کو نیچے بچھا لیتے تھے اور آدھی کو اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام آیا تو میری ایک باندی نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کر دیں؟ میں نے کہا کیا میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ اس باندی نے کہا اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ضرور شادی کر دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ مجھے امید دلاتی رہی یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو مجھ سے بولا نہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے میں بات نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں خاموش رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم فاطمہ سے شادی کا پیغام دینے آئے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو جو زرہ بطور اسلحہ کے دی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ زرہ قبیلہ حتمہ بن محارب کی بنائی ہوئی تھی اور اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، اس کی قیمت 4 درہم نہ تھی بلکہ 480 درہم تھی، جیسا کہ آگے ابن اساکر کی روایت میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری شادی کر دی ہے، تم وہ زرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو اور اس کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر سمجھو۔ بس یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر۔ ناظرین، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا طاہرہ، طیبہ، زاہدہ، عابدہ، جنت کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت کا مہر مبارک۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔